مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا، دل کی آنکھیں جاگ اٹھیں، خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف فرمایا اور فرمایا تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں اور جھلکیوں سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہم اس سلسلے میں کیا دکھانے والے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جب کھائیں تو بیچ میں سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے کھانا شروع کرنا چاہیے۔ جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے گٹھیا کا جو انہوں نے بتایا۔ آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن۔ جب کبھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس وقت وہ وظیفہ پڑھا جائے۔ کبھی مسجد کے امام کے بیٹے کی شادی میں آپ نے دیکھا ہی ہوتا ہے۔ مدینے کا فیل جاتے حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی۔ نیکیوں کی طرف آنے کی صرف نیت ہی نہ کرے بلکہ عملی طور پر گناہوں سے توبہ کر بھی لے۔ مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، مرحبا چلیں گے۔ فضل کبریاء حسین ہے، حسین سے برائی ختم کرنا، اور اس کے لیے کوئی ٹریولنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ منے پیارے بچوں شاد رہو تم سارے بچوں۔ ڈھیچو ڈھیچو روتا ہے، ڈھیچو ڈھیچو ہوتا ہے۔ میرے رضا پیارے رضا کا منگتا، جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ میں چھوڑے جا رہا ہوں در تمہارا یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ جھلکیاں ملاحظہ کی۔ ممکن ہے کہ بہت ساری کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں جو جھلکیوں میں شامل نہ کی گئی ہوں الحمدللہ، لیکن وہ سلسلے کا حصہ ان کو جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ آپ کے میسیجز کا انتظار ہے سید صاحب سے۔ الحمدللہ آپ میسیج کرتے ہیں اور ان سے کچھ اشعار پوچھتے ہیں اور کچھ ہم تیار کر کے لے کر آتے ہیں سید صاحب سے اسکرین پر۔ الحمدللہ ہم ان سے پوچھتے ہیں تو اس دوران آپ سے بھی ہم نے گزشتہ ہفتے سوال کیا تھا اور کچھ لوگوں کے میسیجز آئے تھے الحمدللہ، اور انہوں نے صحیح جو ہے وہ جواب دیا تھا۔ تو سید صاحب، ایک تو ناظرین جو سوال ہوتا ہے اس کا صحیح جواب دیتے ہیں، لیکن جیسے ہم نے پوچھا تھا کچھ نے وہ تنہا چلا تو ساتھ، اس کے کچھ جوابات ان کے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، تو کچھ ان پر خصوصی شفقت وغیرہ ہوگی نہیں ہوگی؟ جی بالکل، وہ تو یہ تو آپ کو سوالات کے جواب بتائیں نا۔ جی جی،
یہ تو پھر آپ بتائیں گے نا. اچھا. یہ سلسلے کا تو مطلب یہ تو فرد واحد ہو گیا آپ کا اور میرا ہو گیا. سلسلے والوں کو میں تحفہ دے رہا ہوں, انہیں آپ تحفہ دیں. نہیں, تحفہ تو یہ ہے کہ اگر ان کا نام, یعنی ممکن ہے کہ جو اس کا جواب دیتے ہوں تو وہ سوال کا جواب آلریڈی دیتے ہوں. میرے یعنی ذہن میں یہ تھا کہ ان کا نام بطور اس کے کہ یہ جو قرآن اندازی ہے یا جو یہ ٹکر پہ نام چل رہے ہوتے ہیں ان کا نام اس میں جو ہے وہ شامل کر لیا جائے. لیکن ممکن ہے مطلب 80-90% تو یہی ہے کہ جو جواب وہاں دے رہا ہے نا اس شعر کا, تو کم از کم وہ سوال کا جواب تو دیتا ہی ہوگا, ہے نا. ہاں, میرے ذہن میں یہ بھی آیا تھا کہ نیکیاں ایصال کرنے سے بڑھتی بھی ہیں. تو کیوں نہ اگر جو درست جواب دینے والے ہیں آپ اور میں مل کر اپنے پچھلے ہفتے کی جو نیکیاں سمجھ لیں. جی اس طرح بالکل انشاءاللہ. بہت اچھا جو ہے وہ آپ نے جسٹر اس کا دیا. سلسلے کا ایک فارمیٹ یہ ہے کہ ہم آپ کے جو میسیجز ہیں وہ پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ عز و جل اس کے علاوہ ہم سلسلے میں بچوں کے لیے 2D یا 3D اینیمیشن جو ہے وہ الحمدللہ ہم چلاتے ہیں. تو آج ہمارے پاس بچوں کے لیے ایک سے زیادہ کچھ چیزیں ہیں. پویم بھی ہے, سید عابد شاہ صاحب کا ایک جو پروگرام ہے اس میں ننھے منھے پیارے بچوں, وہ جو ایک تو اینیمیٹڈ جو چلتی ہے نا, لیکن وہ تو عبید بھائی نے جس طرح پڑھی ہے اور ہمارے غفران رضا جو ہیں انہوں نے وہ ایکٹ کر کے دکھایا ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم نے چلا لی ہے کیونکہ کچھ ہفتوں سے وہ پینڈنگ تھی. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اپنا میسیج کیا ہوا تھا, اور اس کے علاوہ ایک پویم بھی ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ممکن ہوا تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے, لیکن ابتدا میں ہم آپ کو سعد اور سعدیہ کا کارٹون دکھا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث, سیکھیں حدیث. آپی, میں آپ کی ہیلپ کرواؤں؟ جزاک اللہ عافیہ, میں کر لوں گی. اگر آپ نے میری ہیلپ ہی کرنی ہے تو یہ خالی کارٹن اٹھا کر اسٹور میں رکھ دیں, شاید یہ بعد میں کسی کام آ جائے. آپی, اب یہ کس کام آئے گا؟ عافیہ, کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی, اسے بھی کسی نہ کسی کام میں لیا جا سکتا ہے. ابھی فی الحال آپ اسے اسٹور میں رکھ دیں. جی آپی. کتنا ڈراؤنا لگ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے آنکھوں میں سے روشنی نکل رہی ہو. آئیڈیا. آہا, ڈاکی ڈر گیا, مزہ آ گیا. عافیہ, آپ بھی ڈر گئی ہیں, اب تو اور مزہ آئے گا. عافیہ بات سنیں. عافیہ, یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ایسے کسی کو ڈرانا اچھی بات نہیں ہے. ایسے کسی کو ڈرانا بھی اسے تکلیف دینے کے ہی برابر ہے. آپ کو پتہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے پاکیزہ کھانا کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے, وہ جنت میں داخل ہوگا. سعد بھائی, میں نے عافیہ سے کہا تھا اس باکس کو اسٹور میں رکھ دے, لیکن دیکھیں انہوں نے اس باکس کا کیا حال کیا. سعد بھائی, یہ باکس کسی کام کا نہیں تھا, اسی لیے اسے میں نے یوز کیا ہے. عافیہ میری بہن, ہو سکتا ہے ابھی آپ کو لگ رہا ہو یہ باکس کسی کام کا نہیں ہے, اس کو کسی اور کام میں لیا جا سکتا تھا, لیکن آپ نے اسے خراب کر دیا. میں تو اس سے کھیل ہی رہی تھی. کھیل بھی تو آپ نے کون سا سلیکٹ کیا, دوسروں کو ڈرانے کا؟ آپ نے ڈاگی کو بھی ڈرا دیا. سوچیں اگر وہ آپ پہ حملہ کر دیتا تو. اللہ اکبر. عافیہ, آئندہ ڈوگی کو ایسے کبھی بھی تنگ نہیں کیجیے گا. گھبرا کر اگر ڈوگی آپ پر اٹیک کر دیتا تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا تھا. جی سعد بھائی, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی. سوری. کوئی بات نہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس باکس کو ہم کیسے کام میں لے سکتے ہیں. سعد اور سعدیہ دیکھو, سکھاتے ادب ہم کو, اچھا بچہ کیسے بننا ہے بتاتے. یہ دیکھیں, ماشاءاللہ, زبردست سعد بھائی. واو, یہ تو بہت ہی پیارا بنایا ہے آپ نے. ماشاءاللہ بیٹا, یہ شو پیس تو آپ نے بہت اچھا بنایا ہے. جزاک اللہ بابا جان.
بچوں آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ کی کیا فضیلت ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی بات ہے، بیکار چیزوں کو بھی کام میں لینا بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہمیں چیزوں کو ضائع کر کے پھینکنا نہیں چاہیے۔ الحمدللہ کے حوالے سے ایک اور پیاری بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو الحمدللہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا، اور جب ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا تو الحمدللہ کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ بابا جان یہ دونوں حدیثیں بھی ہمیں یاد کروا دینا۔ جی بیٹا، کیوں نہیں، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، سیکھیں حدیث۔ ماشاءاللہ فیس بک کے ذریعے بھی فرمائشوں کا سلسلہ، کچھ ہلکی پھلکی ناراضگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میرے ساتھ آپ کے ساتھ؟ بس آپ ہم دونوں شامل ایک ہی ہیں۔ اچھا ایک ہی ساتھ ہی چلا۔ اچھا ایک اسلامی میسیج ہے اسلامی بہن کا، کہہ رہی ہیں ہم نے پچھلے ہفتے فرمائش کی تھی کہ ہمیں منقبت اعلیٰ حضرت سفر شریف آ رہا ہے، جی جی، تو وہ سنا دیں۔ تو کیا آپ ہماری اس فرمائش کو، اور آپ نے جو ہے ہم نے صراط الجنان پڑھنے کی نیت پیش کی تھی، اور آپ نے کہا تھا مدنی فیس کا، تو مدنی فیس یہ کہ صراط الجنان پورے پڑھنے کی نیت ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے وہ اس کا جواب تو ہو جائے نا، آپ خود ہی دے سکتے ہیں، آپ نے ابھی الحمدللہ اس میں دیکھ لیا، جھلکیوں میں موجود ہے، انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا انشاءاللہ، تو ڈھارس بند گئی ہوگی کہ انشاءاللہ یہ شاید وہ پہلے آ گیا ہوگا میسج جھلکیاں، یہ سلسلہ شروع ہو گیا، جھلکیاں دیکھی اس کے بعد میسج آیا۔ اچھا ایک میسیج یہ اس طرح کہ ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ فرمائش کرنے والے عاشقان رسول کا نام بھی ساتھ چلائے جائیں دل جوئی کی نیت سے، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، وہ اصل میں ہے ہماری پالیسی الحمدللہ، یوں سمجھے کہ شاید ہمارے سلسلے ہی کی ایک خاصیت ہے کہ اس میں جن لوگوں کی فرمائشیں پوری ہوتی ہیں انہی کا جو ہے وہ اپنا نام ہم چلاتے ہیں۔ اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جب، لیکن کچھ ابھی ہماری کچھ پالیسیز کی وجہ سے کچھ ویڈیوز ایسی تھی کہ وہ چونکہ پہلے بنی ہوئی تھی، اور اس میں وہ اوپر کا جو ٹکر ہے نا، وہ ہم نے کسی وجہ سے اس میں نام وغیرہ ہم نے ہائڈ کیا تھا، تو وہ انشاءاللہ عز و جل اب الحمدللہ اب ایسا آئندہ کے سلسلوں میں نہیں ہوگا۔ تو جن کی فرمائشیں ہیں ان کے باقاعدہ نام اور ان کی جو مدنی فیسیں ہیں انشاءاللہ عز و جل آئندہ آپ دیکھیں گے، اور آج ہو سکتا ہے آج کے کچھ سلسلے میں بھی بعضوں پر وہ سلائیڈ موجود ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح سفیان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا پروگرام لائیں جس کا نام ہو نعت کلاس۔ نعت کلاس، اس میں نعت خواہ نعت پڑھنا سکھائیں، ایک شعر بغیر توڑ کے پڑھیں، اس کے مشکل الفاظ کی کچھ وضاحت ہو جائے، پھر اس شعر کو توڑ توڑ کر پڑھائیں، وہاں موجود سیکھنے والے اسلامی بھائی ان کے پیچھے پیچھے دہرائیں، کچھ بار شعر کی دہرائی اور آخر میں پورا کلام سیکھنے والے سب اسلامی بھائی ایک ساتھ مل کر پڑھیں، یا طرز کی ادائیگی میں کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اس طرف توجہ دلائی جائے۔ اس طرح کا ایک پروگرام ہونا چاہیے۔ ویسے اگر ممکن ہے، اب چونکہ یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام جو ہے وہ اگرچہ اس فارمیٹ کا نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں اس کے اندر اس طرح کی ضرور ہوتی ہیں، یعنی اشفاق بھائی، محمود بھائی وغیرہ کچھ کلام کی، کچھ اشعار کی وضاحت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا جہاں تک یہ ہے کہ نعت کلاس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر بندہ، اب میں سید صاحب میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں نا، آپ الحمدللہ زمانہ ہو گیا دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں، آپ نے کون سی نعت کی کلاس یا ٹیوشن جو ہے وہ لی ہے ایسا؟ تو اچھا میں اس میں عرض کروں کہ جیسا صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا نعت کلاس وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے نعتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی گنگنا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کون سی کلاس لی ہوتی ہے؟ تو جذبہ جو ہے نا وہ رہنمائی کرتا ہے۔ پھر دعوت اسلامی کا الحمدللہ اگر مدرسۃ المدینہ میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے تو الحمدللہ ایک ماحول ہے، پھر جامعۃ المدینہ میں ہے، پھر اسی طرح دار المدینہ میں بھی اگر پڑھتا ہے، اسکول کے اندر بھی، یعنی آپ کو بہت کم بچے دیگر اسکولز کے یعنی اس میں ملیں گے، اگرچہ وہاں بھی بعض جگہوں پہ نا نعت کا سسٹم ہے، صبح جو ان کی اسمبلی وغیرہ ہوتی ہے تو تلاوت قرآن پاک الحمدللہ ہمارے یہاں اسکولوں میں ہے یہ، اور وہاں نعت، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ اگر دیکھیں گے کہ وہ بتائیں گے کہ یار میں جب چھوٹا تھا تو نعت پڑھتا تھا، لیکن چونکہ وہ سسٹم آگے چل کر رہتا نہیں ہے تو وہ سلسلہ، لیکن ایک تعداد ہے جو ہمارے نعت خواں ہیں
بچے ہیں یا بڑے ہیں, ان سے اگر پوچھا جائے تو شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مدرسۃ المدینہ میں نعتیں پڑھنا سیکھی ہوں, وہاں پر جامعۃ المدینہ میں. کیا کہتے ہیں؟ ایک سوال اس میں یہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلاس کی حاجت کیوں پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم صبح ناشتے پہ بیٹھے تھے گھر میں, تو یہی ڈسکس ہو رہی تھی کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے بچے کے ساتھ ساتھ بڑے بھی جن کی ایجڈ عمر ہو گئی ہے, وہ گھروں میں نعتیں بجنے کا سلسلہ بہت عام تھا. صحیح ہے, بجتی تھی نعتیں گھر میں, کام کاج بھی ہو رہا ہے, اسلامی بہنیں کام کر رہی ہیں, تو نعتوں کا سلسلہ, تو بچے دہراتے رہتے, ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, تو اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. قرآن کی تلاوت جس طرح پہلے گھروں میں بجتی تھی باقاعدہ اسپیکر پر, لوگ اہتمام کے ساتھ بیٹھتے تھے, یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. تو ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے نعت کلاس کی. اب آگے جا کے قرآن کلاس کی, قرات کلاس کی, سب اس کی فرمائش آئیں گی, تو ہم اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول کر دیں گے اس سے گھر میں بھی برکت ہو, اور پھر ہمارے بچوں کو یہ نعتیں بھی منہ زبانی. الحمدللہ, اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور خود مدنی چینل آپ کے ساتھ الحمدللہ موجود ہے. چلیں ایک میسیج اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس ہفتے کو جو حجاج کرام کے درمیان اجتماع استقبال حجاج ہوا تھا, تو وہ ہم اگر دیکھنا چاہیں تو کس طرح دیکھ سکتے ہیں, یہ بتا دیجیے. میں الحمدللہ عز و جل, آپ نے ابھی چونکہ بتایا ہی تھا, تو میں نے ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو میسیج کیا ہے, تو اگر سلسلے کے دوران اس کی اپڈیٹ آ جاتی ہے تو صحیح ہے, ورنہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح جو محفل مدینہ ہوئی تھی وہ یہ استقبال حجاج والی ہو گئی. خود اس کے علاوہ آپ یاد خدا و مصطفیٰ, اگرچہ وہ ریپیٹ نہیں ہو رہا اور ناظرین کی بہت فرمائش آتی ہے, اور میں الحمدللہ ہماری مجلس کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, ہم بھی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہماری مجلس بھی جو ہے وہ اپنا اس کا کوئی ریپیٹ کا ایسا انتظام جو ہے وہ کر دے گی, اور مجھے ان کی مجبوریاں بھی پتہ ہیں. یہ تو 2 میسیجز ہو گئے, اب 2 تھوڑی ناراضی والے میسیج. اچھا, وہ سنا دوں میں. کہہ رہے ہیں کہ آپ جھلکیوں میں تو سارے ویڈیوز دکھاتے ہیں, مگر گروپ میں سارے سینڈ کیوں نہیں کرتے ہیں. ایک یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے وہ کلام نہیں سنایا اشفاق مدنی بھائی کا, مر ہمیں روح جاں مدینہ ہے, جبکہ مدنی فیس بھی ادا کر دی تھی. اشفاق بھائی کا ویسے پڑھا ہوا ہمارے پاس ویسے جو ویڈیوز میں نا وہ وقار بھائی کا موجود ہے, اور اشفاق یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گروپ میں اشفاق بھائی کا جو کلام ہے نا وہ رہ گیا تھا. میں نے ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ان سے عرض کی تھی, مجھے بھی میسیج آئے تھے تو میں نے عرض کی تھی, انہوں نے کہا یار میں یہ بھول گیا ہوں, اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو وہ اس کو جو ہے وہ سینڈ کر دیں گے. اور اب ہم چل رہے ہیں امیر سنت کا ایک پیکج جس کی ہمیں فرمائش آئی تھی کہ یہ مدنی خبروں میں جو ہے وہ چلایا گیا ہے, اس کو آپ اپنے سلسلے میں دکھائیے گا, اور وہ ہے گوشت کھانے کے حوالے سے, یعنی جو بقر عید کا جو گوشت. فرمائش کس کی ہے؟ یہ تو نہیں ہمیں پتہ, لیکن یہ مدنی خبروں میں یہ پیکج چلا تھا کہ بھائی کب تک کھایا جا سکتا ہے گوشت, اس پر جو ہے وہ تو امیر سنت نے کچھ وضاحت کیا, یہ دیکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قربانی یا گوشت ممکن ہو تو 100 سال تک بھی کوئی کھائے اس کو منع نہیں ہے, کوئی اس کا ٹائم پیریڈ نہیں ہے, جب چاہے کھا سکتے ہیں, اور جب کھائیں تو بیچ میں سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے کھانا شروع کرنا چاہیے, کہ بیچ میں برکت اترتی ہے. تو برکت کے اترنے کی جگہ اور ہے اور برکت کے لینے کی جگہ اور, تو اپنے قریب سے کھایا جائے. ہاں اگر مختلف چیزیں ہوں ایک ہی ڈش میں, پلیٹ میں, تو اب یہ کہ وہاں سے لا سکتے ہیں اس طرح. اچھا, مسند امام احمد حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں سفر سے واپس آئے, ہم نے کھانے کے لیے قربانی کا گوشت پیش کیا, تو آپ نے فرمایا میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لوں تب تک نہیں کھاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, تو آپ نے ارشاد فرمایا قربانی کا گوشت ذوالحجہ سے ذوالحجہ تک کھا سکتے ہو. 1 سال تک کا آپ نے پیریڈ بتا, ذوالحجہ سے ذوالحجہ تک کھا سکتے ہو. علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی قربانی کا گوشت کھانے کی کوئی مدت نہیں, اسے سارا سال کھایا جا سکتا ہے. یہ جو ذوالحجہ سے ذوالحجہ ہے نا, جیسے میں نے کہا 100 سال تک جیے گا کون کے کھائے گا. مثال تو حدیث سے پاک میں کہ سال بھر تک بھی کھاؤ تو اس سال بھر میں حصر نہیں ہے, ایک مثال ہے کہ جب جتنی مدت میں آپ جتنی مدت تک اس کو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں, سارا سال بھی اس کو کھا سکتے ہیں, سال سے زیادہ تو شاید کوئی رکھتا بھی نہ ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ہم پائے اٹھا کر رکھ لیتے تھے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 1 ماہ بعد
کھاتے تھے. حوالہ سبل الہدا والرشاد, جلد نمبر 7, پیج نمبر 101. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب آپ سے فرمائشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس کے دوسرے مصرعے میں گل خنداں آتا ہو, ٹھیک ہے, پریشان نہ ہو. ایک اگلا آسان ہے, غافل لفظ جس یہ بھی آسان ہے, یہ بھی آسان ہے. خنداں, اللہ اکبر. اور جب تک آپ یہ لکھیں اسکرین پر دکھائیں جی سید صاحب سے ہم کیا پوچھنا چاہتے ہیں, اور ناظرین میں سے دیکھتے ہیں کہ کون پتہ ہے آپ نے ہے. دوسرا کیا پتہ ہے؟ غافل. غافل دکھائیں جی اسکرین پر. ہاں جی سید صاحب. امیر اہل سنت ہیں اس میں, امیر علیہ سنت ہیں اور اعلیٰ حضرت ہیں. یعنی اب اعلیٰ حضرت سے مراد آپ رضا, اعلیٰ حضرت ہو سکتی ہے, رضا لے لیں, تخلص لے لیں. اور دوسرا ایک طرف جو ہے وہ اوپر والی اسکرین پر میں اگر وہ لفظ شاید اگر بول دوں تو آپ کو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ پہنچ جائیں. کیا بات ہے, رضا. چلے میں بول دیتا ہوں. یہ مطلب دنیا دکھائی جا رہی ہے, عالم دکھایا جا رہا ہے. ہاں جی, ناظرین میں سے کوئی پہنچا ہو تو ایس ایم ایس نمبر پر میسج کر دیں, وہ انشاءاللہ جب ہم بعد میں پڑھیں گے تو. امیر علیہ سنت سے کیا مراد ہے اس میں؟ امیر سنت سے امیر یعنی امیر سنت کا نام مراد ہے یہاں, سمجھ گئے آپ؟ یعنی امیر علیہ سنت یہاں لفظ مراد نہیں ہے. یہاں پر کیا ہے جو آپ نے ابھی بتایا, الیاس پورا نام وہ جو ساتھ میں لگتا ہے, محمد الیاس. نہ باپا کے ساتھ وہ جو نسبت لگتی ہے, الیاس قادری. الیاس قادری. جی ناظرین میں سے کوئی پہنچا ہو تو کیا بات ہے, منقبت امیر علیہ سنت کا حصہ ہے. منقبت امیر فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. سبحان اللہ. تو یہ ہو جائے مائک پر. فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار, فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, یہ تیرا اونچا کام ہے, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. منقبت امیر سنت کا آپ نے شعر سنایا. آئیے اب آپ کو منقبت امام حسین جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبتر بھائی نے جو پڑھی ہے, اسٹوڈیو کلام جسے کہا جاتا ہے, آئیے وہ سنتے ہیں. اور اس سے پہلے ایک عرض کرتا چلوں, ابھی سید صاحب آپ نے استقبال حجاج کے حوالے سے پوچھا تھا کہ وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہے یا نہیں. الحمدللہ میں نے ہماری مجلس سے معلوم کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ یوٹیوب پر الحمدللہ اپلوڈ ہے, اور اسی نام سے یعنی آپ سرچ کریں گے نا استقبال حجاج کے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے یہ اس کا ایپیسوڈ مل جائے گا, وہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. آئیے منقبت سنتے ہیں. نہ پوچھ کیا حسین ہے, فضل کبریا حسین ہے, حسین سے یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے, فضل کبریا حسین ہے. کیا بتاؤں کیا حسین ہے, میرا مدعا حسین ہے, حسین ہے. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے, فضل کبریا حسین ہے. مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار, مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار, مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار, مرتضیٰ کا ہے وہ
شاہکار آل مصطفیٰ حسین ہے، آل مصطفیٰ حسین ہے، یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، کیسے ہو سکے گا یہ فنا، 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 دین کی بقا حسین ہے، دین کی بقا حسین ہے، یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، وعدہ نبی کیا وفا، وعدہ نبی کیا وفا، وعدہ نبی کیا وفا، وعدہ نبی کیا وفا، ایسا با وفا حسین ہے، ایسا با وفا حسین ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سید صاحب ایک میسج ہمیں یہ آیا تھا کہ 16 محرم الحرام کو کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں خلیل بھائی نے جوڑوں اور پٹھوں کا جو علاج بتایا تھا، اور اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض سنیں کہ یار ہمیں کیا ہے، ہمیں تو نہ پٹھوں کا مسئلہ ہے نہ جوڑوں کا مسئلہ ہے، تو ہم مطلب اس سے کیا استفادہ اور کیا فائدہ حاصل کر سکے، تو کیا کہتے ہیں؟ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر ضروری تو نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہاں، یا آگے جا کے نہیں ہوگا، لکھوا لیا ہوگا، خود آپ کو نہیں ہوگا، مطلب آپ کے رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، دیگر لوگوں میں کسی کو جو ہے وہ اپنا ہو سکتا ہے، تو خیر الناس من ینفع الناس، اس پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ اس کلپ کو جو ہے وہ دیکھیں اور نوٹ کریں کہ خلیل بھائی نے جو ہے وہ کیا نسخہ بیان کیا ہے۔ مسل کمزور ہو گئے ہیں، اس کے لیے کچھ علاج بتائیں۔ جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے گٹھیا کا جو انہوں نے بتایا، تو یہ جوڑوں کے درد ہی آپ اس کو کہہ لیں، تو اس حوالے سے کچھ احتیاطیں بھی پوچھی ہیں، تو اس کے لیے ایک تو آپ وائٹ شوگر، چینی سے بچیے، اس کے علاوہ بڑے کا گوشت ہے جیسے بھینس کا، گائے کا، اس کے گوشت سے بچیے، اور ساتھ میں جو ہے وہ بادی چیزوں سے جیسے گوبھی ہے، بینگن ہے، آلو، اروی اور چنے ماش کی دال، اس کے علاوہ جو ہے وہ کلیجی ہے، پائے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے، زیادہ چکنائی والی چیزوں سے بھی بچا جائے۔ جن کو یعنی جوڑوں کا درد ہوتا ہے اور ساتھ میں ویٹ بھی ہو، تو پھر یہ کہ ان کو چاول سے بھی بچنا چاہیے، آلو سے بھی بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ چیزیں بچنے کے حوالے سے اگر آپ جو کوئی دوا استعمال کرنا چاہیں تو اس کے لیے میں مختصر سا علاج عرض کر دیتا ہوں، باقی باقاعدہ کسی اچھے جو بھی آپ طبیب کے پاس جائیں تو ان کو دکھا کے اس کے بعد ہی بہتر انداز پر علاج ہو سکے گا انشاءاللہ۔ اس میں 5 چیزیں آپ اپنے پاس لکھ لیں۔ اسگن کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، اسگن ناگوری بھی کہا جاتا ہے، تو یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے، تمام چیزیں ہم وزن ہیں، یعنی 50 گرام سب۔ اسگن ناگوری، نمبر 2 دار چینی، نمبر 3 سنگاڑے، خشک سنگاڑے، اور نمبر 4 چوب چینی۔ تو یہ شوگر نہیں ہے، یہ ایک جڑی بوٹی ہے، چینی نہیں ہے، یعنی کہ ایک لکڑی ہے، یہ کہیں آپ سمجھیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ سننے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ چوب چینی، تو یہ لکڑی ہے کہ یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے، اور مصری اس کے اندر آپ 50 گرام شامل کر لیجئے۔ یہ 5 چیزیں جو ہے وہ اس کو پیس کے اس کو صبح شام 1 چمچ استعمال کیجئے، اور پرہیز بھی کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے افاقہ ہوگا۔ ہاضمہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کا بھی علاج کیجئے، قبض وغیرہ ہے تو اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ تو یہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔
سید صاحب ایک میسیج آیا ہے یہ جو اس دوران یہ کلپ چل رہا تھا کہ سارا کچھ ہی تو منع کر دیا کھانے کا تو پھر کھائیں جو ہے وہ کیا. دیکھیں یہ احتیاط کرنے کا کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتیاط کریں ان چیزوں سے. انہوں نے منع کیا ہے تو رک جائیں, ورنہ جس دن ڈاکٹر نے منع کیا تو پھر تو آپ کو رکنا ہی جو ہے وہ پڑے گا. اور پھر وہ کہے کہ آپ اس کے علاوہ, اور عام طور پر آپ ہوتا ہی ہے جب بخار وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, مرچی والی یہ ساری چیزیں یہ سب بند, بس صرف آپ جو ہے وہ ہلکی پھلکی غذا کھائیں. اور میں تو یہ امیر اسود کا بھی جو رسالہ آیا تھا نا کباب سموسے کے نقصانات, اس پر بھی یہ سوال کسی نے کیا تھا. امیر اسود نے بلا بے ساختہ ہی جواب دیا تھا کہ میں روک رہا ہوں تو رک جائیں, ورنہ ڈاکٹروں کے کہنے سے رکو گے نا تو بیمار ہو کے پھر رکو گے. ٹھیک ہے, یہ اس سے پہلے رک جاؤ. اچھا پھر بعض لوگ اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, وہاں کیا ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے ساری چیزیں, کچھ بھی نہیں ملتا. اور پھر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ ہم سے تو ہمیں میسج کر کے تو آپ نے پوچھ لیا کہ کیا کھائے, لیکن ڈاکٹر جب یہ کہتا ہے تو اس وقت تو کہتے ہیں جی جی بالکل پتہ ہے نا اپنے آپ کو صحیح ہونا ہے. گھر میں بولتے ہیں بھائی اب میرے پرہیزی کا کھانا بنانا, میرے پرہیزی کا دعوت پہ جاؤ, دعوت پہ جانا چھوڑ دیتے بیچارے. اللہ اکبر. چلے جی ماشاءاللہ عز و جل آپ نے یہ کلام بھی جو ہے وہ سنا, گفتگو بھی جو ہے وہ اپنا آپ نے سن لی. اب ہم آپ کو ایک سیگمنٹ دکھانے جا رہے ہیں اور وہ سید عابد شاہ صاحب کا ایک پروگرام ہے اس کے اندر, اور ہمیں بتایا اس کا آخری سیگمنٹ, انہوں نے ایپیسوڈ نمبر وغیرہ سب کچھ بتایا تھا اور وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. عابد شاہ صاحب کے سلسلے کا پروگرام کا نام میرے ذہن میں جو ہے وہ واہ کیا بات ہے, غالباً یہ سلسلہ ہے اور اس کا اس میں کیا ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں. آج یو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, نظر میں پھر گئے گج کے مناظر یا نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. یا نبی 5 4 یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا. کرم کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, سبا پر محمد کا نام آ گیا ہے. محمد اپنے رضا کے قربان جاؤں, اپنے رضا کے قربان جاؤں, جس نے سکھایا نام محمد, جس نے سکھایا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. لفظ ہے نام. نام نام نبی نے سے دن میرے پھیرے, نام نبی نے ایسے دن میرے پھیرے, بولو نام نبی نے ایسے دن میرے پھیرے, خوشیوں نے ڈالے گھر میرے ڈیرے, نام نبی نے ایسے دن میرے پھیرے. سبحان اللہ. نبی 4 3 2
اور ٹائم ہو گیا. آپ کوئی نبی سے نبی کے چاہنے والوں کے دامن سے وابستہ نبی کے چاہنے والوں کے دامن سے وابستہ قسم رب کی قبری میں اندھیرا ہو نہیں سکتا قسم رب کی میری قبری میں اندھیرا ہو نہیں سکتا. ابھی آپ نے ایک کلپ دیکھا اور سید صاحب جو ہے نا اس پر بڑا مسکرا رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے اس میں؟ حالانکہ بظاہر کوئی لطف تفنن والی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو کس چیز پر یہ مسکراہٹ آ رہی ہے؟ انداز جو تھا نا وہ اس نے مسکرانے پہ مجبور کر دیا. اور پھر آپ ذرا وہ کچھ اس کا کہہ رہے تھے یہ چلے جو ہے وہ اپنا آپ کی مسکراہٹ مرحبا ارحق اللہ سن کا ایک جو ہے وہ ایک سید عابد شاہ صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا ایک جو نعت خواہ بظاہر آگے بڑھ گئے دوسرے جو ان کے ساتھ تھے. عابد شاہ صاحب نے بتایا تھا سید صاحب کہ جب آج سے کوئی 12 سال 13 سال پہلے یہ جو نعت خواہ ہیں اس وقت بڑے ہمارے جو اسلامی بھائیوں کے نعت خواہ ہیں ان میں یہ الحمدللہ سلسلوں میں بھی آتے ہیں. یاد خدا مصطفیٰ میں یہ کم سن جو مبلغ یا اس طرح کا جو کوئی سلسلہ ہوا کرتا تھا نا چھوٹے بچوں کا, نام ہی یہ تھا کم سن مبلغ. ہاں تو یہ اس وقت ان سلسلوں میں جو ہے الحمدللہ آیا کرتے تھے. اور آج دیکھیں جو ہے وہ کیسے سید صاحب وقت گزرتا ہے, چھوٹے سے جو ہے وہ اپنا یہ بڑے ہو گئے. چلے جی اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. آپ نے کچھ ہمیں اشعار سنانے ہیں, ایک آپ کی طرف گلے خندہ اور ایک غافل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بیجی جی, جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بیجی جی, پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو, پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ کو. ارے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, ارے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں, پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. ایک میسیج آیا ہے, یہ ہمارے کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر پر آیا, انہوں نے میسیج کیا ہے جو حیدرآباد میں مدنی قافلہ گیا تھا محرم کے دنوں میں, کہہ رہے ہیں کہ جس میں اس پروگرام آپ کا مدنی چینل کے افراد بھی شامل تھے, اگر اس کا بھی کچھ حصہ چلایا جائے تو اگر ممکن ہو تو. واہ کیا بات ہے, آپ بھی اس میں شامل تھے؟ جی جی مسکرا دے جو ہے وہ اپنا وہاں مدنی خبروں میں تو میرے خیال میں جھلکیوں میں چل گیا, جی جی دیگر جس طرح مدنی قافلوں کا جو ہے وہ ہوتا ہے. چلیں جی اب آپ کو جو ہے وہ ایک کلام سنانے جا رہے ہیں اور وہ عدنان شیخ بھائی نے جو ہے وہ پڑھا ہے, اور سید صاحب سے جو ہے وہ اپنا نبی کا جو لب پر, نبی کا لب پر جو نام آیا بے مثال کمال آیا کمال آیا, اس طرح کا کوئی شعر. ہاں نبی کا جو ہے بے مثال آیا. آئیے سنتے ہیں. جو ذکر ہے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا
مثال آیا کمال آیا تیری دعا ماشاءاللہ فرمائشیں بھی پوری ہو رہی ہیں. ایک میسیج ہے اکبر حسین بھائی کہ محمود بھائی نے نور سحر پروگرام میں کلام پڑھا تھا, کہاں ہو یا رسول اللہ, اور واقعی یہ رکت والا کلام میں نے بھی سنائی ہے, تو یہ سنا دیجئے. مدنی فیس 12,000 درود پاک پڑھنے کی نیت سے. یہ بہاولپور سے کبیر بھائی ہیں, انہوں نے میسیج بھیجا ہے. انشاءاللہ ایک میسیج آیا تھا کہ عبدالرؤف بھائی میلسی سے ہے, ان کا میسیج آیا کہ ہمارا نام شامل نہیں کیا گیا. اصل میں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے, بعض اوقات ٹیکنیکل وجوہات پر کبھی کسی کا نام رہ جاتا ہے, یعنی آپ نے جو وقت ہے اسی کے اندر میسیج کر دیا ہوگا لیکن بعض اوقات کسی کا نام رہ جاتا ہے. لیکن یوں سمجھے کہ سینکڑوں نام ہوتے ہیں, اس میں بعض اوقات یہ میسیج آتے ہیں, اگرچہ اس کا ریشو اتنا زیادہ نہیں ہے, یعنی یوں نہیں ہے کہ 20 میسیج آتے ہوں لوگوں کے کہ ہمارا نام رہ جاتا ہے. کبھی 1-2 ہفتے کے اندر 1-2 کسی کا میسیج آ جاتا ہے, تو معاف فرما دیں. انشاءاللہ عز و جل مزید کوشش کریں گے کہ یہ غلطی نہ ہوا کرے. چلیں جی, ہم آپ کو اب ایک کلپ جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں نگران شورا کا, کہ خوشی کے اندر جو ہے وہ گناہ, یہ ہمارے یہاں پر سبق آموز خبریں غالباً اس کے اندر نگران شورا نے کچھ گفتگو کی تھی, اس کا ہمیں میسیج آیا تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کلپ کو چلائیں. آئیے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ مسجد کے امام عموماً چیزوں سے کافی بچتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. اس کے بیٹے کی شادی ہے, کبھی مسجد کے امام کے بیٹے کی شادی میں آپ نے دیکھا ہی ہوتا ہے؟ نہیں. اچھا, آپ کے امام صاحب بیٹے کی شادی میں رو رہے ہوتے زاروں قطار؟ نہیں. یا بیٹا رو رہا ہوتا ہے زاروں قطار, جو سارے منہ لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بھائی جان کیا ہو, بیٹے کی شادی ہے بد دعا کرتے ہیں, بیٹے کی شادی ہے بد دعا کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک ماحول ہی ہوتا ہے, خوشیوں بھرا ماحول ہوتا ہے, مسکراہٹوں بھرا ماحول ہوتا ہے, دعوت ہو رہی ہوتی ہے, ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے, نکاح کا کھانا ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. اس طرح مہمان آ رہے ہیں, مہمان جا رہے ہیں, مبارکباد دی جا رہی ہے, اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ایک خوشگوار اور خوشیوں بھرا ماحول ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہاں, اب موسیقی نہیں ہو, اب بدقسمتی ہے کہ میوزک نہیں ہے, موسیقی نہیں ہے, ناچنا گانا نہیں ہے, تو کوئی آ جاتا ہے جس کے دماغ میں عجیب و غریب مسئلہ ہے. کیا بھیا
میت ویت ہو گئی ہے. ہاں جی. یعنی کہ اگر تم یہ گناہ نہیں کرتے تو گویا تمہارے گھر میں میت ہو گئی ہے. ارے بھائی ادھر مطلب کہ میرے گھر میں میت نہیں ہوئی ہے, میت نہیں ہوئی ہے بلکہ حیا کا جنازہ نکل چکا ہے کہیں, وہاں میت ہوئی تھی جہاں حیا کا جنازہ نکلا تھا, وہ تدفین بھی ہو چکی ہے حیا کے جنازہ جب اٹھا تھا تو. اللہ اکبر. تو یہ سری سی باتیں ہیں. اچھا کیا کروڑوں لوگ اپنی خوشیوں میں یہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ؟ جو مذہبی لوگ ہیں جن کو میں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, دین کو سمجھتے ہیں, علماء ہیں, ان کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں. صحیح. تو کیا مطلب کہ وہ خوشیوں کے ساتھ نہیں ہوتا, کپڑے سلواتے ہیں, تحفے تحائف کا لین دین ہوتا ہے. صحیح. لوگ آتے ہیں مبارک, کسی کی شادی میں جا کر لوگ ادھر حضور آیا ہوں بہت افسوس ہوا, کبھی سنا ہے؟ نہیں. بہت افسوس ہوا, کیوں آئے بھائی؟ تعزیت کے لیے آئے ہو, کیوں باپ کے بچے کی شادی؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوتا. مبارک ہو بھائی جان, بہت مبارک ہو, ماشاء اللہ بیٹے کی شادی ہے, بیٹی کی شادی ہے, اللہ شادی خانہ آبادی کرے, بڑا بہت مبارک ہو, یہ لیجیے جناب لفافہ دے دیا, تحفہ دے دیا. کبھی کسی کی میت میں کوئی جا کے بولتا ہے یہ جناب آپ اچھا انتقال ہو گیا, اوہ کیسے انتقال ہوا, اچھا واقعی یہ لیجیے میں لفافہ لے کر آیا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہے یار. ٹھیک ہے, نہیں ہے. کیوں مطلب ہم نے اپنے ذہنوں کا عجیب و غریب کیا ہوا ہے. خوشی کے موقع پر لوگ خوشی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور غم کے موقع پر لوگ غم زدہ ہی ہوتے ہیں, مگر بیچ میں گناہ کا داخل ہو گیا بھائی. اللہ کی نافرمانی کہاں سے داخل ہو گئی کہ جب تک کہ یہ بے شرمی نہیں ہوگی, بے حیائی نہیں ہوگی, لڑکی اور لڑکوں کا مطلب کہ بے شرمی کے ساتھ مل ملاپ اور یہ ناچنا گانا کودنا نہیں ہوگا, اور اس طرح کی مطلب کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی کام نہیں ہوگا, تب تک خوشی جیسے کہ کامل ہی نہیں ہوتی. تو یہ تو نہیں ہے نا. صحیح. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو, دین کو سمجھتا ہے, میں نہیں سمجھتا وہ ہم سے اختلاف کرے گا. اب اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتا تو ہم اس کے لیے دعا کریں گے, اللہ پاک اس کو سمجھ آتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بہترین انداز میں جو ہے وہ سمجھایا ہے. سید صاحب آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ خدا جو ہے وہ 2 بار آتا ہو, ٹھیک ہے. جب تک آپ وہ سوچ رہے ہیں ہم آپ کو ایک منقبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سنانے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم واپس آئیں گے تو آپ سے یہ جو ہم نے پوچھا ہے اور ساتھ ہی ہم اسکرین پر جو ایک دوسرا شعر ہے, ہاں کیا بات ہے آپ کی, وہ آپ سے پوچھیں گے. ہاں تھوڑا سا آج شاید ہو سکتا ہے کہ وہ عموماً ہمارے یہاں پر وہ شعر اتنا پڑھا نہیں جاتا. واہ واہ واہ, آئیے چلتے ہیں منقبت رضا کی طرف. میرے رضا پیارے رضا, میرے رضا پیارے رضا, اچھے رضا سچے رضا, طے کر سنت اعلیٰ حضرت, مخزن عظمت اعلیٰ حضرت, فخر ملت اعلیٰ حضرت, رب کی نعمت اعلیٰ حضرت, باعث برکت اعلیٰ حضرت, بحر صحابہ اعلیٰ حضرت, آیا تو ذیشان بن کر اے امام محمد رضا, اے امام محمد رضا, اے امام اہل سنت, اے امام محمد رضا, اے امام اہل سنت, اے امام محمد رضا, اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, اے امام محمد رضا, اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, اے امام محمد رضا, تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا, اے امام اہل سنت, اے امام محمد رضا, اے امام اہل سنت, اے امام محمد رضا, اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, اے امام محمد رضا, اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, اے امام محمد رضا, شور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں, زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں, تو مجدد بن کے آیا اے امام محمد رضا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ نے منقبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن لی. اب ہم سید صاحب سے جو شعر
بطور اسکرین پہلے پوچھنے جا رہے ہیں آپ سے. ماشاءاللہ مائک اٹھا لیا ہے تو مائک آپ کے ہاتھ میں ہی رہے, اس کو بھی آپ جو ہے نا طرز میں ہی سنائیے گا جب آپ کو آ جائے. دکھائیے جی, ناظرین بھی میسج کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, واہ, تو اعلیٰ حضرت ہے ماشاءاللہ. مہینے بھی اعلیٰ حضرت کا آنے والے نا. رضا اس میں بھی ہے, یعنی یہ مقطع لگ رہا ہے. اور یہ میں نے کہا نا ذرا کیا آپ کو کیا اندر کیا نظر آ رہا ہے, کچھ منہ سے بھی آپ بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو قریب. نہیں یہ اسکرین فل کر کے دکھائیں. اسکرین چلیں جی, ان کو فل کر کے دکھائیں. دریا نہیں ہے, رضا فوارے ہیں نا اس میں. فوارے ہیں, بالکل فوارے ہیں. 5 فوارے چھلکنے والے, یہی ہے. صحیح ہے. اس سے شعر مکمل, یعنی سید صاحب جو ہے وہ نے دوسرا شعر پڑھ دیا ہے اس مقطع کا. 5 فوارے چھلک, صحیح کہا آپ نے, 5 فوارے چھلکنے والے, یہ صحیح ہے. آنکھیں رو رو کے سجانے والے, ایسے ہی شعر ہے. لیکن یہ دوسرا شعر تو پڑھ دیا مقطع. اچھا یہ نیچے دیکھیں, نیچے کیا ہے فوارے سے نیچے؟ دریا, کف دریا ہے کرم میں ہے رضا. یہی شعر پورا مجھے بتا دیں. جی یہی ہے. کف دریا دکھا دیں بھائی, شعر بھی دکھا دیں سید صاحب. فوارے چھلکنے والے ذرا پڑھیں ذرا. کف دریا کرم میں ہے رضا, کف دریا کرم میں ہے رضا, 5 فوارے چھلکنے والے, 5 فوارے دوسرا شعر آپ سے پوچھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ننھے منھے پیارے بچوں, یہ جو پویم باقاعدہ عبید بھائی نے پڑھی تھی سید عابد شاہ صاحب کے سلسلے میں, آئیے وہ دکھاتے ہیں. پیارے بچوں شاد رہو تم سارے بچوں, 5 نمازیں روز پڑھو رب ہوگا راضی. پیارے بچوں 5 نمازیں روز پڑھو رب ہوگا راضی. پیارے بچوں سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے. پیارے بچوں اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہیں. پیارے پیارے بچوں غوث و رضا کے ہم ہیں خادم, وہ ہیں ہمارے پیارے بچوں. ننھے منھے پیارے بچوں, ننھے منھے پیارے بچوں شاد رہو تم سارے بچوں. امی ابو کے آنکھوں کے جگمگ جگمگ تارے, امی ابو کی آنکھوں کے جگمگ جگمگ تارے, جگمگ جگمگ تارے, جگمگ جگمگ تارے. امی ابو کی آنکھوں کے جگمگ جگمگ تارے. بچوں چپس اور ٹافی ٹھیک نہیں, کھاؤ مت اے پیارے بچوں. امی جو بھی دے وہ کھا لو, ضد نہ کرو پیارے بچوں. خوش امی ابو کو رکھو, ہوں گے والے پیارے بچوں. مولا حاجی تم کو بنائے طیبہ دیکھو پیارے بچوں. مکہ مدینہ حاضر ہو کر خوب کرو نظارے بچوں. ذکر کرو اور نعت پڑھو تم خوب اے میرے پیارے بچوں. سچے بچے اچھے بچے, جھوٹ نہ بولو پیارے بچوں. گالی گندے بچے دیتے ہیں تم بچنا پیارے بچوں. گندا بچہ ہے وہ سن لو بچوں کو جو مارے, ہاں بچوں کو جو مارے. گندا بچہ ہے وہ سن لو بچوں کو جو مارے. لڑنا ورنہ ٹھیک نہیں ہے, مل کے رہنا سارے بچوں. مت کودیے بلی کو مارو, تڑپیں گے بیچارے
आशीष मिल के दुआ दो सारे बच्चों अच्छे बच्चों। जी, अच्छे बच्चे की तरह आप भी वो सुना दें अगर शेर सुना सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। 2 मरतबा खुदा है ना जी। खुदा की रिज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रिज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिज़ाए मुहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद, ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मुहम्मद। माशाअल्लाह। सैयद साहब, अब आप कर्ज पूरा हो गया सारा, आज का सारा कर्ज नहीं, अभी एक और अब वो चढ़ रहा है ना, आप उतार रहे हैं, दूसरी तरफ से वो चढ़ता चला जा रहा है। बेअदद, लफ्ज़ बेअदद 2 मरतबा आया हो शेर के अंदर, जब तक आप वो बेअदद अदद, अच्छा, जब तक हम आपको जो है वो एक कलाम सुनाने जा रहे हैं, और अजीम भाई का ये स्टूडियो कलाम है, उन्होंने पढ़ा था, मैं छोड़े जा रहा हूँ या रसूल अल्लाह। मैं छोड़े जा रहा हूँ दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। मैं छोड़े जा रहा हूँ दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, बुलाना जल्द मुझको फिर खुदारा या रसूल अल्लाह। मैं छोड़े जा रहा हूँ दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, बुलाना जल्द मुझको फिर खुदारा या रसूल अल्लाह। निगाहें गुंबदे खज़रा को तकती और झुक जाती, निगाहें गुंबदे खज़रा को तकती और झुक जाती, नजर से छुप गया अब वो नजारा या रसूल अल्लाह, नजर से छुप गया अब वो नजारा या रसूल अल्लाह। मैं छोड़े जा रहा हूँ दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, बुलाना जल्द मुझको फिर खुदारा या रसूल अल्लाह। न जाने फिर मुयस्सर हाज़िरी हो कब तेरे दर की, न जाने फिर मुयस्सर हाज़िरी हो कब तेरे दर की, सलाम आखिरी ले लो हमारा या रसूल अल्लाह, सलाम आखिरी ले लो हमारा या रसूल अल्लाह। मैं छोड़े जा रहा हूँ दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, बुलाना जल्द मुझको फिर खुदारा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद साहब, आपकी तरफ कोई वो एक कलाम मैंने देखा था चल के, वो सुना दें यार। कौन सा वाला सैयद साहब, आपकी फरमाइश पर वो चले? जो मदीने शरीफ का है ना। कौन सा?
مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا. چلے جی آئیے جی مدنی رضا بھائی نے یہ کلام جو ہے وہ پڑھا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں. مدینے قافلے جاتے میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے میں بھی آؤں گا. حضور اللہ اکبر. میں بھی آؤں گا. آپ نے یہ کلام جو ہے وہ سنا. اب ہم آج مرحبا آج چلیں گے یہ بھی کلام جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ ہی سنا دیتے ہیں. جو ہے آپ یوں سمجھے کہ ایک کنیکٹیویٹی جو ہے وہ ہو جائے گی. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. ڈھیروں سیاں ہے گناہ گاروں کے سردار کے پاس. ڈھیروں سیاں ہے گناہ گاروں کے سردار
کے پاس مل چکا ذہن مبارک ہو مدینے کا سفر مل چکا ذہن مبارک ہو مدینے کا سفر قافلے والو چلو چلتے ہیں سرکار کے پاس قافلے والو چلو چلتے ہیں سرکار کے پاس. اللہ اکبر. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم بچوں کے حوالے سے 2 چیزیں تو آپ کو چلا چکے ہیں، تیسری بھی ایک پویم تھی، اگرچہ وہ ذہن یہ بن گیا تھا کہ چلیں اس کو اگلے سلسلے میں، لیکن سلسلے کے دوران ہی جو ہے وہ 2 میسج آئے ہیں اس پویم کو جو ہے وہ چلانے کے حوالے سے. اور جبکہ ایک کا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے فرمائش آئی ہے، یا تو ان کی فرمائش ہوگی یا ان کے گھر والوں میں بچوں کی فرمائش ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں. ڈھیچو ڈھیچو روتا ہے گھڑا گھڑا جی ہوتا ہے، ڈھیچو ڈھیچو روتا ہے گھڑا گھڑا جی ہوتا ہے. گدھے کے مالک نے پالی بلی اقبالوں والی، گھڑا گھڑا جی ہوتا ہے. گدھے کے مالک نے پالی بلی اقبالوں والی، ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا گود میں اس کو سلاتا تھا، بلی ساتھ میں چلتی تھی جہاں جہاں وہ جاتا تھا. گدھا اکیلا ایوری ڈے بوجھ اٹھاتا مالک کے، پھر بھی رات میں بیچارہ بیچارہ غم کا مارا، گھر کے باہر کھوٹے سے بند کر کھاتا تھا چارہ. گدھے نے ایک دن یہ سوچا آخر میری کیا ہے خطا، بلی سب کو بھاتی ہے سوتی ہے اور کھاتی ہے، سارا کام میں کرتا ہوں وہ تو بس اتراتی ہے. گدھے نے بدلی اپنی چال، بلی جیسا کیا کمال، گھر کے اندر بڑھ گیا مالک پہ وہ چڑھ گیا، سوچا مالک خوش ہوگا لیکن وہ تو ڈر گیا. مالک کو غصہ آیا وہ غصے میں چلایا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اس آفت سے جان چھڑاؤ، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اس آفت سے جان چھڑاؤ. پاگل ہو گیا ہے یہ گدھا اس کو گھر سے دور بھگاؤ. گدھا وہاں سے بھاگ گیا روتے ہوئے یہ کہنے لگا، حسد جلن کی ملی سزا میں پہلے ہی اچھا تھا. پیارے بچوں یاد رکھو، کسی کو دیکھ کے نہیں جلو نہیں جلو نہیں جلو. اس کہانی سے سبق ملا کہ حسد کرنا یعنی کسی سے جیلس ہونا بہت ہی بری بات ہے، کیونکہ اس میں ہم کسی کو ملنے والی نعمت پر غم و غصے میں آ جاتے ہیں اور دوسروں کو ملنے والی نعمت کے چھین جانے یا ختم ہو جانے کی تمنا کرتے ہیں. یہ اتنی بری سوچ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسد کرنے والے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے. چلیں جی، اب سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. سید صاحب سے جب ہم قرآن اندازی کریں گے تو وہ بے عدد والا جو ہے وہ سید صاحب سے شعر پوچھیں گے. اب ہم اگرچہ کچھ کلام ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں تو سید صاحب کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنا وہ والا کلام ہم ایک کڈس مدری چینل کے بچے نے پڑھا ہے، غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. غم
کو بے حد رلاتا ہے، تڑپ اٹھتے ہیں جب ان کو مدینہ یاد آتا ہے، تڑپ اٹھتے ہیں جب ان کو مدینہ یاد آتا ہے، مجھے اس کے مقدر پر بڑا ہی رشک آتا ہے، مجھے اس کے مقدر پر بڑا ہی رشک آتا ہے، مدینے کی طرف کوئی مسافر جب بھی جاتا ہے، مدینے کی طرف کوئی مسافر جب بھی جاتا ہے، غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے، دکھا دو سبز گنبد کی بہاریں یا رسول اللہ کا، دکھا دو سبز گنبد کی بہاریں یا رسول اللہ، نہ جانے کب مدینے کا بلاوا مجھ کو آتا ہے۔ چلے جی ماشاءاللہ، آپ نے آج کے یہ کلام، کلپس، گفتگو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا سماعت فرمائی۔ سلسلے کا وقت ختم پورا ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ آپ کو قرآن دازی جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور جس دوران قرآن دازی کے نام چل رہے ہوں گے، سید صاحب سے ہم نے ایک شعر جو کسی نے پوچھا تھا، بے عدد، لفظ بے عدد 2 مرتبہ آیا ہو تو سید صاحب سنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آج کا سوال آپ سے کیا جائے گا۔ صلی اللہ تعالی بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، بے شمار اور بے شمار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود۔ مدینہ بنت غلام اکبر عطاریہ مظفر گڑھ سے انشاءاللہ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ فرمائیں انشاءاللہ الکریم۔ ربیع النور کا مہینہ بھی الحمدللہ آنے والا ہے، تو اس سے پہلے ہم سفر کے مہینے میں جو تحفے رہتے ہیں انشاءاللہ وہ روانہ کر دیں گے، پھر ربیع الاول میں نئے پیکیج کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل